نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہماری آن لائن کلاس کا پہلا دن ہے۔ میں چاہوں گا کہ کتاب کے شروع ہونے سے پہلے کتاب کے متعلق چند ہدایات آپ کو دوں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ پہلا سبق پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کتاب جب آپ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مقصود یہ ہو کہ ہم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے، اور اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھائیں گے۔ باقی مدرسے کے امتحانات، وفاقی امتحانات، یہ تو ایک ذیلی ضمنی طفیلی چیز ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو ہم پڑھیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہر کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ کا مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جب بھی کوئی بھی کتاب پڑھیں ذوق اور شوق سے پڑھیں، بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں۔ اگر آپ اپنے سبق کو، اپنی فن کی کتاب کو بوجھ سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس فنون کی کتاب میں یا اس فن میں آپ کو مہارت تامہ حاصل نہیں ہوگی، استاد کی برکات سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی کتاب کو جب پڑھنا شروع کریں تو ذوق اور شوق سے پڑھیں۔ نمبر 3، آپ اپنے ساتھ قلم اور کاغذ رکھیں۔ کوشش کریں استاد کے سبق کو ضبط کرتے جائیں، لکھتے جائیں۔ لیکن اگر کہیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو ادب اور احترام کو باقی رکھتے ہوئے استاد سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فضول اور بے جا سوال بالکل بھی نہ کریں۔ وہ سوال ضرور کریں جو آپ کے سبق کے متعلق ہوں، جو سبق آپ کو سمجھ نہ آئے اس کے متعلق ہوں، وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ سوالات جن کا تعلق آپ کی اپنی جو ہے وہ ایسی زندگی سے ہو کہ جو احکامات کے متعلق ہے، وہ سوال آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج کے متعلق، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں۔ اور کوشش کریں استاد جو سبق آپ کو پڑھائے اس کو ضرور یاد کریں، تکرار کا مطالعہ کریں۔ مشکل ہو تو استاد کو میسج کر کے ادب کے ساتھ پوچھ لیں، اور سبق کو روزانہ کے اعتبار سے اس کا تکرار بھی ہو، اس کا اعادہ بھی ہو۔ اور اسی طریقے سے جو اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کیا کریں، اس لیے کہ جب آپ پڑھانے والے استادوں کے متعلق دعا کریں گی تو اس استاد جو آپ کو پڑھائے گا وہ سبق کا نور آپ کے دل میں آئے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوتی ہے جب آپ استاد کے دل میں محبت رکھیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کے ذہن کو کھول دے گی اور آپ کو کتاب آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ چند جو ہے وہ بنیادی چیزیں تھیں جو ضروری تھیں۔ اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ میں آگے پڑھوں گا، آپ چند کلمات میرے پیچھے پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ تو پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر، ساتھ پڑھتے جائیں۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ھذا الکتاب ولا تعسر ھذا الکتاب وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا رحمان یا رحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہدایہ ثانی کی کتاب جو آپ کا نصاب ہے وہ غالباً کتاب النکاح سے شروع ہو رہا ہے۔ کتاب النکاح سے شروع ہو رہا ہے، جلدی میسج کر دیں مجھے۔ آپ کا نصاب جو ہے یہ کتاب النکاح سے شروع ہو رہا ہے۔
جلدی جلدی بتائیے جی۔ کتاب النکاح سے، کتاب النکاح یہاں سوال ہوتا ہے کہ مصنف نے نکاح کو باقی عبادات پر مؤخر کیوں کیا، اس کو مقدم ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب حاشی میں دیا ہوا ہے کہ چونکہ نکاح دیگر عبادات کے لحاظ سے مرکب ہے اور دیگر عبادات وہ بسیط ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے ابواب ذکر ہوئے ہیں، کتابیں ذکر ہوئی ہیں، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، کتاب الصوم، کتاب الطہارت، وہ تمام کی تمام محض عبادات ہیں، اور نکاح جو ہے یہ من وجہن عبادت بھی ہے، من وجہن معاملات میں سے بھی ہے۔ عبادت تو اس لیے کہ خود شادی کرنا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اسی طریقے سے ایک آدمی اگر شادی نہیں کرتا اور دوسرا آدمی شادی کرتا ہے تو شادی کرنے والا کنوارے سے اس کی عبادت افضل ہے۔ تو اس اعتبار سے نکاح یہ عبادت بھی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، تو نکاح عبادت ہے، اور من وجہن یہ معاملہ بھی ہے، معاملات میں سے بھی ہے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے مرد عورت کی بزو کا مالک بنتا ہے، اور اس بزو کے عوض میں مرد عورت کو مہر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیاوی معاملات میں خرید و فروخت میں ایک خریدنے والا ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک طرف سے سمن دیا جاتا ہے، ایک طرف سے مبیع لی جاتی ہے۔ ایسے ہی اس معاملے کے اندر جب عورت کی طرف سے بزو کا مالک بنا دیا جاتا ہے تو مرد کی طرف سے اس بزو کی ملک یعنی اس بزو کا عوض جو ہے وہ مہر دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نکاح جو ہے یہ معاملہ بھی ہے، تو چونکہ یہ من وجہن معاملہ بھی ہے اور من وجہن عبادت بھی ہے تو اس لیے یہ مرکب ہے، اور باقی جتنی بھی کتابیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج وغیرہ، وہ ساری کی ساری عبادت ہونے کے ناطے بسیط ہیں، اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو بسیط ہو وہ مرکب سے مقدم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے اللہ کی ذات بسیط ہے، ساری کی ساری مخلوق مرکب ہے، اور ساری مخلوق سے مقدم اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات پہلے تھی، پھر اب ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور یہ مخلوق مرکب ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو خیر یہ درمیان میں ایک ویسے نسبت میں نے ذکر کر دی، اصل نسبت وہی ہے جو محشی نے ذکر کی ہے کہ باقی تمام کتابیں بدرجے بسیط کے ہیں، اور یعنی پہلے جتنی بھی چیزیں ذکر ہوئی ہیں کتاب النکاح سے وہ ساری بسیط کے درجے میں ہیں، اور کتاب النکاح جو ہے یہ مرکب کے درجے میں ہے، اس لیے مصنف نے سب سے پہلے ان کو ذکر کیا اور بعد میں نکاح کتاب النکاح کو ذکر کیا۔ قال النکاح ينعقد بالایجاب والقبول بلفظین يعبر بهما عن الماضی۔ یہ متن ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے ذریعے ایسے دو لفظوں سے نکاح منعقد ہوتا ہے جنہیں صیغہ ماضی سے بیان کیا جائے۔ یہاں پر ہم نکاح کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے۔ نکاح کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی؟ نکاح کا لغوی معنی ہے الضم و ملانا، الضم و ملانا، اور اصطلاح کے اندر کہتے ہیں وعقد یفید ملک المتعتی،
ایسا عقد جو مل کے متع کا فائدہ دے۔ مل کے متع جمع کو کہتے ہیں، عورت سے ہم بستری کو کہتے ہیں۔ یعنی نکاح ایسا عقد ہے جس کے ذریعے انسان مل کے متع یعنی بھوزا کا مالک ہو جاتا ہے۔ اور علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالی نے در مختار کے اندر اس کی مزید توضیح یوں کی ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان کے لیے اس عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہو جاتا ہے کہ جس سے جواز نکاح میں کوئی شرعی مانع اور رکاوٹ نہ ہو۔ شرعی مانع مثلا دونوں محرم عورتیں ہیں تو ظاہر ہے پھر دونوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو شرعی رکاوٹ نہ ہو، تو تبھی رکاوٹ ہو تو وہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے شادی کی ہوئی ہے لیکن عورت بیمار ہے تو اب نکاح تو باقی ہے، تو شرعی رکاوٹ کو کہا ذکر کیا گیا۔ اب چونکہ نکاح کا لغوی معنی ہے ضم اور ملانا، اور یہ ملانے کا جو معنی ہے ضم، یہ وطی میں بدرجہ اتم موجود ہے، اس لیے نکاح کو حقیقت وطی کے معنی میں نقل کر دیا، اور وطی پر قدرت کا جو سبب ہے وہ ہے عقد نکاح، اس لیے نکاح کو عقد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان عورت پر یا عورت سے وطی کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ بات ذکر کر دی کہ کتاب النکاح کو مؤخر کیوں ذکر کیا، اس لیے کہ یہ مرکب ہے، من وجہ عبادت ہے، من وجہ معاملہ ہے، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ باقی تمام عبادات بسیط ہیں، اس لیے ان کو پہلے مقدم ذکر کیا، یا یوں کو مفرد ہیں، بسیط مفرد کو کہتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے ذکر کی کہ نکاح کا لغوی معنی کیا ہے۔ نکاح کا لغوی معنی عزم و ملانا، تو چونکہ یہ ملانے والا معنی جو ہے یہ وطی میں بدرجہ اتم موجود ہے تو اس لیے اس پر اطلاق کیا گیا۔ اور نکاح کا اصطلاحی معنی ہوا عقد یفید ملک المتعاتی۔ امید ہے یہاں تک بات اچھی طرح سے آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ اب نکاح کی اقسام جو ہیں ویسے تو عمومی طور پر 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: نکاح سنت مؤکدہ، نکاح واجبہ، نکاح مکروہ۔ اب سنت مؤکدہ اگر انسان عورت کے نان نفقہ پر قادر ہو اور آدمی کے پاس مہر کی استطاعت بھی ہو اور پھر عورت سے جماع پر قدرت بھی ہو تو ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر مذکورہ چیزوں پر قدرت کے ساتھ ساتھ اگر عورت کی طرف شہوت کی شدت کا غلبہ ہو تو ایسے وقت میں نکاح کرنا واجب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اور اگر انسان مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہو تو پھر ظلم اور جور کا اندیشہ ہوتا ہے، اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے، یعنی ایسی حالت میں نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ان چیزوں میں سے نان نفقہ اور اسی طریقے سے مہر یا بیوی سے جماع پر قادر نہیں ہے، ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر، تو پھر ظاہر بیوی پر ظلم کرے گا، تو اس لیے پھر نکاح کرنا مکروہ ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو میں نے عبارہ ذکر کی ہے کہ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بہما عن الماضی، ترجمہ کیا کریں گے کہ ایجاب و قبول کے ذریعے 2 ایسے لفظوں سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے جنہیں صیغہ ماضی سے بیان کیا جائے، یعنی عقد نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب اور قبول ماضی کے الفاظ کے ساتھ ہو، دونوں لفظ ماضی کے ساتھ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک لفظ ماضی کے ساتھ ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایجاب اور قبول کسے کہتے ہیں۔ عربی کے اندر ایجاب اول کلام کو کہتے ہیں، چاہے مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے ہو، اور قبول دوسرے کلام کو کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بیوعات کے اندر اگر بائع اور مشتری میں سے جو پہلے کلام کرتا ہے اسے ایجاب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دکان پر جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی چیز خریدتے ہیں
تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بات کی کہ مثلا آپ نے یہ کہا کہ آلو کتنے روپے کا 1 کلو ہے، یا دکاندار نے خود کہا کہ آلو جو ہے وہ 40 روپے کا کلو ہے، تو جو اول کلام کرے گا اس کو کہتے ہیں ایجاب، اور اس کے بعد جو اسے قبول کرتا ہے اسے کہتے ہیں قبول۔ تو کہا کہ ایجاب اور قبول کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے دو ایسے لفظوں کے ساتھ جن کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا جائے۔ لأن صیغہ سے اس کی دلیل کو ذکر کر رہے ہیں، لأن صیغۃ وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجہ۔ یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے، دلیل ہے اور اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے ایک عدمی چیز کو وجود دیا جاتا ہے، اس کو موجود کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت اور مرد کا جب نکاح ہوتا ہے، دونوں شادی سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، شادی کے بعد میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور پھر عورت کے والدین میاں کے لیے محترم اور میاں کے والدین عورت کے لیے محترم بن جاتے ہیں، ایک آدمی چیز وجودی بن جاتی ہے۔ جب اولاد ہوتی ہے تو عورت کے جو خاندان والے ہیں وہ ماموں بن جاتے ہیں، مرد کے جو خاندان والے ہیں وہ چچے بن جاتے ہیں۔ تو جو نکاح سے پہلے چیز ایک نہیں تھی، یعنی نکاح کا معنی تو یہ ہوا کہ ایک غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنا۔ تو یہ یعنی ایک غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنا یہ انشاء کہلاتا ہے، اخبار نہیں کہلاتا۔ اخبار تو کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کی خبر دینا، اور ماضی کے صیغے کے ذریعے سے جس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے اس کی خبر دی جاتی ہے، اس میں انشاء نہیں ہوتا۔ انشاء جو ہے وہ تو آئندہ کے لیے ہوتا ہے، کہ انشاء کہتے ہیں کہ غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنا۔ اب یہاں مصنف نے یہ کہا کہ نکاح منعقد ہوتا ہے تو ایسے لفظوں کے ساتھ کہ جن کو تعبیر کیا جائے ماضی کے صیغوں سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے ماضی کے صیغے ہوں، اور ماضی کے صیغوں سے تو خبر دی جاتی ہے، اس لیے کہ ماضی کے صیغے تو خبر پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ ماضی کا معنی تو گزرا ہوا زمانہ، اور ظاہر ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں ایک چیز موجود ہوتی ہے حال میں اس کی خبر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کا جو دن ہے وہ اتوار کا ہے، ہم جب کل گزشتہ ہفتے کی بات کریں گے، پرسوں گزشتہ ہم جمعے کی بات کریں گے، وہ تو گزر چکے ہیں، ہم ان کے متعلق خبر دیں گے۔ ہاں آئندہ کے لیے جب بات کریں گے تو یہ انشاء ہوگا، یعنی یہ غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کریں گے۔ تو پھر مصنف کو چاہیے تھا کہ یہ جو کہا ہے کہ یعبر بہما عن الماضی، یہ ماضی کا ذکر نہ کرتے بلکہ وہ یوں کہتے یعبر بہما عن الانشاء، یہاں بھی انشاء کا ذکر ہوتا، ماضی کا ذکر نہ ہوتا۔ تو لأن صیغہ سے اس کی یہ در حقیقت دلیل ہے، اور حقیقت میں تو ایک اعتراض کا جواب ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس لیے کہ صیغہ اگرچہ اخبار کے لیے وزن ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ وضع کے اعتبار سے صیغہ جو ہے وہ اخبار کے لیے ماضی کا، لیکن اسے شرعی طور پر انشاء کے لیے بنایا گیا، یعنی در حقیقت ماضی کا صیغہ اگرچہ خبر دینے کے لیے ہے، یعنی اس سے مقصود خبر دینا ہی ہوتا ہے، لیکن شریعت میں صراحتاً معنی انشاء پر دلالت کرنے کے لیے کوئی صیغہ وضع ہی نہیں کیا گیا، اور اس لیے اس ضرورت کے پیش نظر صیغہ ماضی کو انشاء کے معنی میں منتخب کر لیا گیا، یعنی ماضی کا جو صیغہ ہے وہ واقعتاً خبر دینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر انشاء کے معنی میں اس لیے کیا کہ انشاء کے لیے کوئی صیغہ وضع ہی نہیں کیا گیا۔ اور ضابطہ ہے کہ الضرورات تبیح المعذورات، کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ممنوعات کو بھی بسا اوقات مباح کر دیتی ہیں۔ تو ہم نے بقدر ضرورت ایک ممنوع چیز کو مباح کے طور پر استعمال کر لیا۔ ممنوع کیا تھی؟
یہاں پہ انشاء کا صیغہ ہوتا، ماضی کا صیغہ نہ ہوتا، اس لیے کہ انشاء کا معنی ہوتا ہے، انشاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انشاء کا معنی ہوتا ہے اثبات ما لم یکن ثابتاً، غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنا، اور ماضی کے ذریعے صیغے کے ذریعے سے جس چیز کی خبر دی جاتی ہے وہ تو وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ نکاح کے ذریعے سے تو ایک غیر ثابت شدہ رشتے کو ثابت کیا جاتا ہے، جو پہلے سے ثابت نہیں ہوتا اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے تو انشاء کا صیغہ ہونا چاہیے، انشاء کا صیغہ شرعی طور پر وضع نہیں ہے، تو اس دفع للحاجہ، اس ضرورت کو، اس حاجت کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ہم نے شرعی طور پر اس ماضی کے صیغے کو انشاء کے معنی میں کر دیا۔ لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل۔ یہ نکاح جو ہے یہ دو ایسے لفظوں سے منعقد ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کو تعبیر کیا جائے ماضی کے صیغے سے اور دوسرے کو مستقبل کے ذریعے سے، یعنی ایک صیغہ جو ہے وہ ماضی کا ہو، یا تو دونوں ماضی کے ہوں، یا ایک ماضی کا ہو اور دوسرا مستقبل کا ہو۔ مثال کے طور پر ایک یوں کہتا ہے مثل ان یقول زوجنی فیقول زوجتک، بس یہ مثل ان یقول سے کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہاں تک بات آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی کہ نکاح ایجاب اور قبول کے ساتھ منعقد ہوتا ہے بلفظین، دو ایسے لفظوں کے ساتھ کہ جن کو ماضی سے تعبیر کیا جائے، اس لیے کہ صیغہ اگرچہ اخبار کے لیے وضع ہے لیکن کبھی شرعی طور پر اس کو انشاء کے لیے بنا دیا جاتا ہے، ضرورت کو دور کرنے کے لیے، دفع الحاجہ، وینعقد بلفظین، اور منعقد ہوتا ہے دو لفظوں کے ساتھ کہ ان میں سے ایک کو تعبیر کیا جائے ماضی سے اور دوسرے کو مستقبل سے۔ مثل ان یقول سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، بس آپ اس سبق کو دہرا کے آئیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔